بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ ففتھ جنریشن وار میں بہت سارے ایلیمنٹس، بہت سارے کمپوننٹس ایسے ہیں جو کہ دشمن استعمال کرتا ہے۔ بظاہر وہ جنگ نہیں لگتی کیونکہ اس میں کوئی گولہ باری نہیں ہو رہی، اس میں کوئی ایئر ریڈز نہیں ہو رہے، اس میں کوئی ٹینکوں کی گنگرش نہیں ہے، لیکن وہ جنگ جاری ہے۔ یہ جو ففتھ جنریشن وار ہے یہ بنیادی طور پہ پروپیگنڈا، کمیونیکیشن یا ایجنٹس کے اپنے انٹریکشن سے یہ ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہر ملک میں، ہر سوسائٹی میں کچھ نہ کچھ فالٹ لائنز ہوتی ہیں، کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کہ دبے ہوتے ہیں، لیکن دشمن اس کو بڑے ذہانت سے، بڑے کاریگری سے، بڑے طریقے کے ساتھ وہ ان ڈفرینسز کو یا ان فالٹ لائنز کو لے کے تو مختلف طبقوں کو آپس میں لڑا دیتے ہیں، یا اس میں کوئی نہ کوئی اپنے اختلافات پیدا کر دیے جس سے کہ قوم کی یونٹی ختم ہو جائے۔ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں، جیسے ایک پروپیگنڈے کے ذریعے افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام کے درمیان اختلافات پیدا کر دیا جائیں، دوری پیدا کر دی جائے۔ اسی طرح سوسائٹی میں مختلف جو طبقات ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات صوبائیت ہے، جہاں ایک صوبے کو دوسرے صوبے کے سامنے لا کھڑا کر دیا کہ جی یہ اس کے حقوق کھا گئے ہیں، یا یہ کہ لسانیت کی بنیاد پہ کوئی بھی مذہبی بھی ہو سکتے ہیں آپ کے آپس میں اختلافات، اس کی بنیاد پہ جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ سنی یا وہابی، سنی یا شیعہ، یا آپ کہہ لیجئے کہ دیوبندی اور بریلوی، اس طرح کے کئی طبقات ہیں مکتبہ فکر جن کو آپس میں آپ لڑوا سکتے ہیں اگر ان کے بارے میں کوئی بڑی مہارت سے کوئی ایسا پروپیگنڈا، ایسا ایشو کھڑا کر دے، کیونکہ اختلافات تو کچھ نہ کچھ پہلے سے موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کو استعمال کرنا یہ ایک ایکسپرٹ ٹیم کا کام ہے جو یہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ سندھ میں یہ پرابلم ہوئی، سوراب گوڈ کراچی میں جھگڑا ہوا، ایک شخص مارا گیا، جو مارا گیا وہ غالباً سندھی تھا، جنہوں نے مارا وہ غالباً پٹھان تھے، ان کا ہوٹل تھا، وہاں پہ کسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ اب یہ سندھی کی جگہ پٹھان بھی ہو سکتا ہے کہ پٹھان کا پٹھان سے جھگڑا، یا سندھی کا سندھی سے جھگڑا، آفٹر آل انسان ہے، جھگڑا تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ہی یہ واقعات ہوتے ہیں تو اگر آپ کے آس پاس کہیں دشمن کے ایجنٹ موجود ہیں تو وہ فوری طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، جس سے کہ ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ یہ کنفرنٹیشن جو ہے چھوٹے لیول پہ ہوئی ادھر سوراب گوٹ میں، لیکن یہ بڑھ بھی سکتی ہے کیونکہ اس چیز کو بڑی جلدی ہوا دی گئی، اور یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اتنی جلدی اس کو پھیلایا کیسے گیا۔ وہ کئی شہروں میں اس کے اوپر بات چیت چل نکلی اور ریاکشن آنا شروع ہوا، ایک دو جگہ پہ پروٹیسٹ بھی ہوئی، میرپور خاص وغیرہ میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کو بر وقت کاؤنٹر نہ کیا جائے اور عوام میں اس چیز کا شعور نہ بیدار کیا جائے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ کوئی جنون قسم کی تحریک ہو، عموماً پاکستان جیسا ملک جس کو جو کہ گھرا ہوا ہے اپنے دشمنوں میں، اس کے اندر لازماً کوئی نہ کوئی ایسا طبقہ، ایسا ایلیمنٹ، ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دشمن کے پلانٹڈ ہیں اور وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس صورتحال میں۔ اب یہاں پہ جو ہوا، 35 سال کا بلال کاکا تھا جس کو کہ مار دیا گیا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ بات پھیلی اس سے پشتون جو کہ سالہ سال سے کراچی میں آباد ہیں، کہا جاتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے بعد، KPK کے بعد سب سے بڑی آبادی پختونوں کی کراچی میں ہے، اور پختون صرف کراچی میں نہیں، اسلام آباد، راولپنڈی میں، لاہور میں، بہت شہروں میں آباد ہیں، کیونکہ یہ اچھے بزنس مین ہیں اور یہ کاروبار کرتے ہیں اپنا، فروٹ کا بھی، سبزی کا، اور الیکٹرانکس وغیرہ کا، ہر طرح کا۔ اور چونکہ یہ کاروبار آپ کہہ لیجئے کہ ان کی ذہن میں ان کے کاروبار بسا ہوا ہے،
یا کاروبار میں اپنی ان کی مہارت ہے، تو یہ بزنس کرتے ہیں، اور بزنس جا کے وہ کہیں بھی کرتے ہیں، پاکستان سب کا ہے، ان کا بھی ہے۔ اگر وہ لاہور میں کرنا چاہیں تو کس کی مجال ہے کہ ان کو روکے، یا اگر وہ جا کے اسلام آباد میں کرنا چاہیں تو کوئی روک سکتا ہے؟ سب کا ملک ہے۔ اسی طرح اگر آپ میں سے کوئی جا کے پشاور میں یا KPK میں کرنا چاہے تو مجال ہے کسی کی کہ وہ کسی کو کہے کہ بھی آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں؟ سو یہ سرزمین پاکستانیوں کی ہے۔ اس وجہ سے پشتون جو ہیں وہ پورے پاکستان میں جہاں بھی ان کو بزنس اپرچونیٹیز ملتی ہیں وہ جا کے کاروبار کرتے ہیں، اور وہاں پہ ان کی کاروباری ساکھ بھی اچھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے لوکل پاپولیشن کے ساتھ معاملات بھی، ان کے تعلقات وہ سب بہت اچھے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جس پہ کہ کوئی انگلی اٹھا سکے یا کوئی اعتراض کر سکے۔ لیکن یہاں چونکہ ایک واقعہ ہو گیا، اب آپ دیکھیے کہ اس کو فوراً جنگل کی آگ کی طرح پھیلایا گیا، اور اس پہ بالآخر اس کو بڑھتا ہوا دیکھ کے تو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سندھ حکومت فوراً اس پہ انہوں نے اس پہ نوٹس لیا، اس کا ایکشن لیا۔ اب سندھ حکومت کا اگر میں پرانا رویہ دیکھوں تو اب بھی ایک تو خیر انہوں نے جلدی ریئیکٹ کرنے کی بجائے تھوڑی کوتاہی کی، لیکن اس سے پہلے بھی یہ حکومت جو پیپلز پارٹی کی سالہ سال سے وہاں پہ ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی کبھی ان پہ کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ جو وفاق کے ساتھ ان کو پرابلم آتی ہے تو یہ سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں، یہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اگر اس طرح کی کریں چیزیں تو یہ بڑی ڈینجرس ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو اپنا سیاسی مقصد حاصل ہو جائے، آپ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو پولیٹیکلی آپ کو مل جائے، آپ کو وہ پولیٹکس میں وہ فائدہ ہو جائے، لیکن اس کا نقصان ملک کو بہت ہوتا ہے، کیونکہ عوام ان چیزوں کو نہیں سمجھتا۔ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی جینون ایک پرابلم تھی، ایتھنک پرابلم تھی، اور تبھی حکومت نے بات کی ہے، تبھی وہ اس کو سندھ کارڈ نہیں سمجھتے، وہ اس کو ایک جینون ایشو سمجھیں گے۔ نتیجہ یہ کہ اس سے آپ کو پرابلم ہوگی، اس سے یہ چیزیں بڑھ جائیں گی اور سوسائٹی میں ایک انتشار پھیلے گا۔ اب یہاں پہ حکومت نے بصورت ایک ایکشن لیا اور متعلقہ لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا۔ ایک پریس کانفرنس کر کے تو شجیل میمن نے وضاحت کی جس میں بتایا بھی گیا کہ اس کے اوپر جو یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو بہت پھیلایا گیا، اس کا FIA اس کا جائزہ لے گی اور اس میں پکڑیں گے لوگ جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے، یہ چیزیں پھیلائی ہیں، نفرت پھیلائی ہے، ان کو آخر کسی مقصد کے لیے پھیلائی گئی ہے، لہذا یہ ان کو پکڑنے کا کام کیا جائے گا۔ اور وفاقی حکومت کو بھی انہوں نے ریکویسٹ کی ہے۔ یہاں پہ کچھ 76 کے قریب 76 ایسے مسکرینٹس جنہوں نے کہ ادھر احتجاج وغیرہ کیا اور شور شرابہ کیا، توڑ پھوڑ کی، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو قتل میں ملوث ہیں وہ بھی 2 یا 3 لوگ ہیں، وہ بھی انہوں نے اریسٹ کر لی ہیں۔ اب ایک جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ آغا سراج درانی جو کہ ایکٹنگ گورنر ہیں سندھ کے، ان کو جا کے پشتون جرگہ ملا ہے، 19 ممبرز کا پشتون جرگہ، اور انہوں نے خاص طور پہ گورنر کو یقین دہانی کرائی ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، ہم پوری طرح تعاون کریں گے کہ کمیونٹی میں ایک ہارمنی رہے، کمیونٹی جو آپس میں انتشار کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح MQM کے وسیم اختر جو ہیں وہ اپنا ایک ڈیلیگیشن لے کے تو وہ بھی جا کے شاہی سید کو ملے ہیں، جو کہ ANP کے بڑے مشہور لیڈر ہیں وہاں پہ کراچی میں، اور ویسے بھی پختون آبادی عموماً انہی سے مشاورت کرتی ہے، ان سے مدد لیتی ہے۔ تو شاہی سید کا بھی رویہ جو ہے بڑا پازیٹیو، ان سے جا کے ملاقات وغیرہ کی، اور دونوں کے درمیان یہ ایک بات طے پائی کہ ہم سب بھائی ہیں آپس میں، اور ہمیں قطعاً اس قصے میں نہیں پڑنا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک یہ سندھی نیشنلزم کا تعلق ہے، یہ وقتاً فوقتاً اٹھتا رہا ہے، اور اس میں بعض مجرم لوگ شامل ہیں۔ مثلا سندھ یونیورسٹی میں یہ پرابلم رہی ہے، اور وہاں پہ سندھیزم کو پروموٹ کرنے کے لیے خاص طور پہ اس سے پہلے برفات صاحب تھے وہاں پہ، وہ پروموٹ کرتے رہے، اور اس طرح کے لوگ جو وہاں وائس چانسلر وغیرہ جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایسا آ جاتا ہے جو کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ کام کرتا ہے، جو کہ آماج کا۔ اور میں بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے جو ادارے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز وغیرہ ہیں، ان کو یہ سندھ یونیورسٹی وغیرہ میں زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ مسکرینٹس جو ہیں وہ نوجوانوں کو گمراہ کرنے میں وقت ضائع نہیں کرتے، اور وہ ان کو میرا خیال ہے ان کو اس کا ڈویڈنڈ بھی مل جاتا ہے۔
اب یہاں پہ جیسے یہ واقعات ہوئے اس کے فوراً بعد جب نوٹس لیا گیا تو پھر اس کے پیچھے جو لوگ تھے ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی گئی، اور ٹریس بھی کیا گیا ان کے جو الیکٹرانک سسٹم جو یوز کر رہے تھے اس کو الیکٹرانکلی ٹریک کر کے تو ان لوگوں کو پکڑا گیا۔ اس میں انڈین ایجنٹس 2 ہیں جو پکڑے جا چکے ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو پکڑا ہے۔ یہ سندھی اور پٹھان جھگڑے کو لسانی رنگ دے کے وہاں پہ فساد کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ خفیہ ایجنسی را جو بھارت کی خفیہ ایجنسی ہے اس کے 2 ایجنٹ تھے، ان میں ایک اہلکار کا نام کیپٹن شنکر اور دوسرے کا نام میجر آنند جوشی۔ ان کو دونوں کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور جو ٹرانسمیٹر یہ یوز کر رہے تھے اسی کی لوکیشن ٹریس کر کے تو ان کو حیدرآباد کے قریب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ ان کے پاس جعلی شناختی کارڈ تھے ہمارے نادرا کے، جو کہ انہوں نے بنوائے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے اپنے اصلی ناموں کی بجائے، اصلی نام تو نیچرلی کبھی بھی نہیں دیتا ایجنٹ جو ہے، تو سکندر خان لاشاری کا نام تھا، میجر آنند جوشی کا جو نام ہے وہ جعلی شناختی کارڈ میں اسد علی لکھا ہوا تھا۔ سو اس طرح یہ لوگ وہاں پہ پینیٹریٹ کر کے، تو جو بھی سوسائٹی ایسی جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں، وہاں ایسے لوگوں کو کام کرنے میں آسانی رہتی ہے، چنانچہ یہ بڑی مہارت کے ساتھ وہاں پہ یہ فساد پھیلا رہے تھے۔ یہی لوگ جو تھے یہ ماسٹر مائنڈ تھے اس سارے فساد کے، اور انہی کی ایما پہ یہ آگے مسئلہ بڑھا۔ بہرصورت یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے۔ اب اگر انویسٹیگیشنز آگے بڑھیں گی تو توقع ہے کہ ان کا پورا نیٹ ورک پکڑا جائے گا، اور پھر ان کے ٹرائل وغیرہ ہوں گے اور ان کو سزائیں ملیں گی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو حماقت نہیں کرنی چاہیے، آپ کو ہوش سے کام لینا چاہیے، آپ کو اپنے ارد گرد پھرنے والے دشمن کے ایجنٹس جو ہیں ان سے چوکنا رہنا چاہیے، ان کے بارے میں الرٹ رہنا چاہیے، اور پھر اگر کوئی واقعہ ہو بھی جائے تو وہ کسی بھی سوسائٹی میں آپس میں ہو سکتا ہے۔ کیا سندھی کا قتل نہیں کرتا؟ کبھی ہوئے نہیں قتل؟ بہت دفعہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح کیا پٹھان آپس میں لڑتے ہیں تو گولیاں نہیں چلا دیتے ایک دوسرے کے اوپر؟ کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ تو اس کو لسانی جھگڑا جو ہے یا لسانی رنگ دینا، وہ میں سمجھتا ہوں وہ دشمن کی چال تھی۔ باقی تو ٹھیک ہے کہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ آ ہی جاتا ہے، جب لوگوں کو آپس میں اکٹھے رہتے ہیں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، تو اس جھگڑے کو لسانی رنگ دینا جو ہے وہ دشمن کی چال تھی۔ اس سے آپ لوگوں کو محفوظ رہنا چاہیے اور محتاط رہنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔